الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما معطر علماء کرام معزز سامعین حضرات قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں ممبئی اور اس کے اطراف میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بڑے منظم ہوتے ہیں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں جتنے خطبہ کو دعات کو بلایا جاتا ہے ان سب کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کو سمیٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ابھی پیشرو خطیب سے آپ نے خوارج کے تعلق سے بہت ہی علمی گفتگو سماعت فرمائی۔ دل تو چاہتا تھا کہ تقریر اور چلتی اور جو خوارج کی نشانیاں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو بھی پورا کیا جاتا۔ شیخ محترم کل بھی رہیں گے انشاءاللہ، کل بھی آپ ان سے سنیں گے
कल नहीं है भाई, अभी मेरी बात हुई तो बोले थे रुकेंगे इंशाअल्लाह आज, तो मैंने सोचा शायद कल रहेंगे, लेकिन वो कल नहीं है। चलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें खवारिज की निशानियों से महफूज फरमाए, खवारिजियत हमारे अंदर पैदा न हो और हमें किताब व सुन्नत की बुनियाद पर इत्तिफाक और इत्तिहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमाए। तो वक्त की किल्लत है ही, और बहुत ही स्टेज पर जब से मैं आया हूँ एक जहन बनाने की कोशिश ही कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ। जहन तो ये लेकर आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा है जिसको हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है। उस हज्जतुल विदा के खुतबे का पूरा खुलासा किया जाता, लेकिन वो इतने कम वक्त में नहीं हो पाएगा। तो मैंने बंदिगाने खुदा अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे हैं उनके क्या औसाफ होना चाहिए, मुस्लिम नौजवानों के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, इस्लाम लाने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आयद होती हैं, तो आज एक सरसरी तौर पर उसका एक दर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान करीम अगर आप उठाकर देखेंगे तो जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पर औसाफ़े मोमिनीन का तज़किरा किया है। कहीं कहा क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिसके बारे में आप परसों ये खिताब सुन चुके हैं गोयंडी के अंदर मेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं, जो लग़वियात से दूर रहते हैं, जो ज़कात की अदायगी करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अमानतों का ख्याल रखते हैं, अपने अहद व पैमान और वादे की पासदारी करते हैं और नमाज की हिफाजत फरमाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ये भी औसाफ पता है कि ये लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं और उसके अंदर वो हमेशा रहेंगे, दाखिल कर दिए जाएंगे, निकाले नहीं जाएंगे। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के औसाफ ये कहकर बयान फरमाए इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वो हैं, मेरे बंदे तो वो हैं, मोमिन कहलाने के हकदार तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लज़ीना ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल थर्रा जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उनका ईमान में इजाफा हो जाता है। वो एक अलग बहस है कि ईमान घटता बढ़ता है या नहीं, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और अल्लाह के नेक बंदे मोमिन बंदे वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और रहमान के बंदे वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल उनको अपने रब के ऊपर होता है। और भी बताया जो नमाज कायम करते हैं और अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, उलाइका मुमिनून हक़्क़न, यही हकीकी मोमिन हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के औसाफ बयान करते हुए यूं फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जब जमीन पर चलते हैं तो
جاہلوں سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں دو چیزیں بتائیں، زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی سکونت کے ساتھ، یمشون علی الارض ہاؤنا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں چھلکتا ہے، انتہائی عاجزی اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث اور تکرار نہیں کرتے بلکہ السلام علیکم کہہ کر گزر جائے۔ کتنی بڑی پہچان بتائی ہے اپنے نیک بندوں کی۔ 100 پڑھے لکھوں کا جواب آپ دے دیں گے لیکن ایک جاہل کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے۔ اور کسی نے جاہل سے پوچھا کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں تو اس نے کہا 5 لاکھ۔ تو پڑھا لکھا آدمی کہنے لگا ہٹ کیسے بتا رہے ہو؟ کہ نہیں مانتے ہو؟ کہ نہیں، کہ گن کے آؤ۔ کیسے گن کے آؤں؟ کہ نہیں گننے جا سکتا؟ کہ نہیں، تو پھر مان 5 لاکھ۔ 100 پڑھے لکھوں کا آپ جواب دے سکتے ہو لیکن ایک جاہل کا جواب نہیں۔ اس لیے کتنی سنجیدہ تعلیم دی ہے کہ جاہلوں سے جب تمہارا سامنا ہو، آمنا سامنا ہو، تو بس نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ تکبر بھی نہ آئے اور جاہل یہ بھی نہ کہے بڑا گھمنڈی ہے، دیکھو نکل گیا سلام تک نہیں کرتا، کیسا آدمی ہے، اللہ نے تھوڑا سا علم کیا دے دیا، مولوی کیا بنا دیا، اپنے آپ کو سمجھتا ہی۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، 2 چیزیں بتا دی۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ ہے، اللہ کے خاص بندوں کی، نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، وہ رات اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، سجدہ و قیاما، لمبے لمبے قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ پوری رات سوتے نہیں ہیں بلکہ رات کا، اپنی پوری رات میں سے کچھ حصہ وہ اپنے رب کے لیے قیام اور سجدوں میں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ دیکھیے وہ 2 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، اور یہ تیسری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اپنے بستروں پر سجدے، سوتے ہوئے نہیں گزرتی بلکہ سجدوں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، سچے بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو رب کے سامنے گر گرانے میں گزارتے ہیں، رونے میں گزارتے ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے میں گزارتے ہیں، اور جو عذاب الہی سے پناہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ وہ ان کی زبانوں سے یہ جملے ادا ہوتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے، انہا کان غراما، اس لیے کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، نہایت ہی برا ٹھکانہ اور جائے مقام ہے، ایسی جگہ پر مجھے جانے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ اپنی مال، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بچا کر رکھتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخالت سے کام لیتے ہیں، کان بین ذالک قواما، ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو فضول
خرچی نہیں کرتے، اپنے دولت اور اپنے پیسے جو اللہ نے ان کو نوازا ہے